السلام علیکم سب دیکھنے اور سننے والوں کو اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ہے حسنین ملک، انکم ٹیکس پریکٹیشنر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکم ٹیکس پریکٹیشنر۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک سوال کیا کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہے یا کوئی بھی انکم ٹیکس کے بارے میں کام کر سکتا ہے تو کیا وہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو قانون کی روشنی میں بتا دوں کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کس کو کہا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 223 کے مطابق انکم ٹیکس پریکٹیشنر وہ شخص ہے جو سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR، جس کو آج کل فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی حیثیت حاصل ہے، اس میں رجسٹر ہو اور اس رجسٹریشن کے لیے اس کی تعلیم اور ضروری کاغذات مکمل ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جائے گی، یعنی کہ ایک انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے، ریکوائرڈ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اور اس کی فائل کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اٹیچنگ ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں۔ ایک تو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن اس شخص کی ہوتی ہے جو ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر جس کی ریٹائرمنٹ 10 سال سے پہلے نہ ہوئی ہو، انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو FBR میں رجسٹرڈ ہو یا وہ آفیسر جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہو اور اس کی سروس 10 سال سے کم نہ ہو، صرف ان دو صورتوں میں انکم ٹیکس پریکٹیشنر کہلائے گا۔ اس کے علاوہ قانون کی نظر میں کوئی انکم ٹیکس پریکٹیشنر نہیں کہلائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے۔ انکم ٹیکس رولز 2002 کے چیپٹر نمبر 14 میں انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے حوالے سے مکمل انفارمیشن دی گئی ہے، جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 223 کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے حوالے سے ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کوئی بھی ایسا شخص جس نے لا کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہو اور اس کی یہ ڈگری سیکنڈ ڈویژن سے کم نہ ہو، وہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کی کامرس میں ڈگری ہو اور انکم ٹیکس لا اور اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس اس کامرس کی ڈگری میں شامل ہوں تو وہ بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس لا اور اکاؤنٹنگ بھی اس کے سبجیکٹس میں شامل تھے تو یہ بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جس کی بزنس مینجمنٹ میں ڈگری ہے اور اس کے سبجیکٹس میں انکم ٹیکس لا اور اکاؤنٹنگ کی بکس شامل تھی تو یہ بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کوئی بھی امتحان انکم ٹیکس لا اور اکاؤنٹنگ میں پاس کیا ہے اور اس کی ڈگری میں یہ دونوں سبجیکٹس شامل ہیں تو وہ بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس لینے کے لیے ریکوائرڈ ایکسپیرینس، اس کے لیے انکم ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کی ڈگری کے بعد کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی نگرانی میں 1 سال انکم ٹیکس کا کام کرنا یا کسی بھی وکیل کی نگرانی میں 1 سال کا انکم ٹیکس کا کام کرنا یا کسی بھی رجسٹرڈ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی نگرانی میں 1 سال کا کام کرنا اور متعلقہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وکیل یا رجسٹرڈ انکم ٹیکس پریکٹیشنر جن کی نگرانی میں 1 سال کام کیا جاتا ہے، ان کا تجربہ 10 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 223 کے مطابق ایک درخواست انکم ٹیکس کمشنر کے نام دی جاتی ہے جس میں نیسیسری انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جس میں نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، تاریخ پیدائش، پوسٹل ایڈریس، ریزیڈینشل ایڈریس،
اور رابطہ نمبر ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اکیڈمک کوالیفیکیشن کی ڈیٹیل، یعنی کہ جس کی بیس پر آپ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، وہ ڈگری آپ کی انکم ٹیکس لا اور اکاؤنٹنگ بکس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس ایپلیکیشن کے آخر میں آپ کو ایک اپنے متعلق ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے، جس میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی سروس سے ڈسمس یا ریموو نہیں کیا گیا، آپ کو دیوالیہ ہونے کی وجہ سے کہیں سے بھی ڈسچارج نہیں کیا گیا، اور کسی بھی انکم ٹیکس کمشنر نے آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا، اور اسی طرح کسی بھی وکیل یا اکاؤنٹنٹ کو کسی بھی ادارے نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا۔ اس ایپلیکیشن کو لکھنے کے بعد آپ نے اوریجنل CNIC کی کاپی، ڈومیسائل کی کاپی، کمپلیٹ ڈگریز کی کاپی اور ان کی مارک شیٹس اور 1 سال کا سرٹیفکیٹ اور 4 پاسپورٹ سائز فوٹو یہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور اپنے علاقے کے انکم ٹیکس کمشنر کو ارسال کر دینی ہے۔ یہ ایپلیکیشن جمع ہو جانے کے بعد ریجنل انکم ٹیکس کمشنر کے آفس کی طرف سے آپ کو لیٹر یا کال آ جائے گی کہ آپ کا ٹیسٹ یا انٹرویو کس دن ہے۔ ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کیسے تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ سٹیٹمنٹ کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہو، بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں نالج ہو، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی تمام سیکشنز کے بارے میں آپ کو نالج ہو، انکم ٹیکس رولز 2002 کے تمام رولز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا ضروری ہے۔ جب آپ انکم ٹیکس کمشنرز آفس میں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو متعلقہ آفیسر آپ کا ٹیسٹ انٹرویو لے کر آپ کو سرٹیفکیٹ جاری بھی کر سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، یا مزید 1 یا 2 ماہ کی تیاری کے بعد بھی بلا سکتا ہے۔ متعلقہ آفیسر کے مطمئن ہو جانے کے بعد ہی آپ کو انکم ٹیکس پریکٹیشنر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے حوالے سے پائے جانے والے سوالات تھے۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ FBR میں جس شخص کی رجسٹریشن ہوئی ہو وہی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کہلاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا آفیسر جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں 10 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوا ہو تو وہی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان 2 کنڈیشنز کے علاوہ قانون کی نظر میں کوئی بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر نہیں کہلائے گا۔ امید ہے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید انکم ٹیکس کے حوالے سے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ لوگ مجھے سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انکم ٹیکس کے حوالے سے ہر اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔